الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھانا، پانی پینا، سونا، سحری کرنا، افطار کرنا، آب زمزم شریف پینا وغیرہ یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الکریم، آج 1445 ہجری کی 2 رجب المرجب ہے، اور رجب المرجب شہر اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ۔ اسے بیج بونے کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کا بیج بونا، تو عبادت کے بیج بونے کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور امیر علیہ سنت جو ہے وہ رجب شریف کو رمضان المبارک کا مین انٹرسٹ فرماتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس رجب شریف میں قیامت کی تیاری کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ امیر سنت کا ایک رسالہ ہے قیامت کا امتحان، انشاءاللہ الکریم اس سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ آدھی رات میں ایک بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے، اے میرے لال، تجھے کیا ہو گیا؟ بچے نے روتے ہوئے بولا، ابا جان، کل جمعرات ہے، لہذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، اور میں نے پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دی، اب کل مجھے مار پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے بچہ جو ہے وہ ہائے ہوں کر کے رونے لگا کہ اب میرا کیا بنے گا، میں کیسے مار برداشت کروں گا، اس طرح یہ جو ہے وہ رونے لگا۔ اس پر والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اس بچے کو صرف 1 ہفتے کا حساب دینا ہے، اور استاد کو چکما یعنی دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور خوف کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار عز و جل کو دینا ہے کہ جسے کوئی چکما نہیں دے سکتا۔ اس واحد قہار کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس واحد قہار سے کوئی بھی شخص کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ اس کی شان قدرت کے کیا کہنے کہ وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالت کو پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کی تو شان ایسی ہے، تو اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔
اور مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے، مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں کہ آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے متعدد مدنی پھول ہیں۔ آپ بھی غور فرمائیے اور سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں کہ ایک بچہ کہ جو اس کی سوچ اور اس کے والد کی دینی سوچ دیکھیے کہ اپنے مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے، جبکہ اس کا باپ کہ جس کی دینی سوچ تھی وہ قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آب دیدہ ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کیا فرماتے ہیں؟ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو ارگدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے، تو ارگدا سے حساب لینا، گدا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ فرمائے۔ اللہ کریم ہماری قبر بھی اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں پل صراط سے بآسانی ہمیں پار کرا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔